8 محرم الحرام کا جلوس کراچی میں مرکزی جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ جلوس کے راستے میں آنے والی تمام مارکیٹس سیل۔ 4,500 سے زائد پولیس اہلکار جلوس کی سیکیورٹی پر تعینات ہوں گے۔ امریکہ کا بگ بیوٹیفل بل ایوان نمائندگان سے بھی منظور۔ امریکی صدر کا خوشی کا اظہار، کہا آج شام 5 بجے بل پر دستخط کروں گا۔ امریکی صدر غزہ جنگ بندی کے لیے پر امید، کہا چاہتا ہوں غزہ کے لوگ امن میں رہیں۔ ایران بھی بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ پیوٹن کے ساتھ طویل گفتگو میں کہا ایران یوکرین جنگ پر بات چیت ہوئی مگر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اقتصادی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس آج باکو میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کانفرنس میں علاقائی اور عالمی چیلنجز پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ تجارت کے فروغ اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے اقدامات پر زور دیں گے۔ شوشا کارا باغ میں وزیر ثقافت نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ روس نے افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا۔ کابل میں روسی سفیر نے افغان وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق فیصلے سے دو طرفہ تعاون کو فروغ ملے گا۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں شیر پنجرے سے فرار، گلی میں جاتے شہریوں پر حملہ، خاتون اور 2 بچے زخمی، حالت تشویشناک، اسپتال میں زیر علاج۔ پولیس کے مطابق فارم ہاؤس میں رکھے شیر کا جنگلہ کھلا رہ گیا تھا۔ ترجمان محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق اعظم مرتضیٰ نامی شخص نے بغیر لائسنس شیر کو ڈیرے پر رکھا ہوا تھا۔ شیر دیوار کود کر باہر آ گیا۔ ڈسکا کے نواحی علاقے کوٹلہ سکھیاں میں مبینہ طور پر زہریلا کھانا کھانے سے 2 بچیاں جاں بحق، متاثرہ خاندان کے 3 افراد تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج۔ جب نمبر پورے ہوں گے تو عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے، گورنر فیصل کریم کنڈی نے طبلِ جنگ بجا دیا۔ پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں گفتگو میں کہا اپوزیشن کے پاس 52 سے 54 ارکان ہیں، 20 سے 30 مزید چاہیے۔ جیسے ہی نمبر پورے ہوں گے جمہوری حق استعمال کریں گے۔ صوبے میں بد انتظامی اور کرپشن عروج پر ہے، حکومت کی تبدیلی لوگوں کے لیے یوم نجات ہوگا۔ فیصل کریم کنڈی کاؤنسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے، ہماری حکومت کیا ختم کریں گے؟ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا طنز۔ جنید اکبر کا بھی مخالفین کو چیلنج، کہا 35 ارکان ساتھ ہونے کا دعویٰ کرنے والے 3 ارکان ہی توڑ کر دکھا دیں۔ پہلے بھی مذاکرات کے لیے تیار تھے، آج بھی ہیں، مگر بات چیت با اختیار لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایران اسرائیل سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے، جنگ بندی میں وزیر اعظم کا بڑا کردار ہے۔ پاکستانی قیادت نے عالمی لیڈرز کو قائل کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا علماء کرام سے خطاب میں انکشاف، کہا بھارتی حملے کے وقت آرمی چیف ڈٹ کر کھڑے تھے، جنگ میں پاکستان کو غیبی مدد حاصل تھی۔ جس میزائل کو شہری آبادی کو گرنا تھا وہ انڈیا کے آئل ڈیپو پر جا گرا۔ بھارت نے ہمارے ایئر بیس پر کئی میزائل فائر کیے، ایک بھی نشانے پر نہیں لگا۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی مہنگی پڑ گئی، سنی اتحاد کونسل کے 26 ارکان پر نااہلی کی تلوار لٹک گئی۔ اسپیکر ملک احمد خان نے ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا، غیر پارلیمانی الفاظ، شور شرابہ اور بد نظمی پر کارروائی کی سفارش، کہا 1.5 سال تحمل کا مظاہرہ کیا، اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تنخواہ میں اضافے پر خواجہ آصف کی مسلسل تنقید پر ایاز صادق کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ وزیر اعظم کو خط لکھ کر شکایت لگا دی، کہا فیصلہ وفاقی کابینہ کا تھا، میرا کوئی تعلق نہیں، بے شک تنخواہ مت بڑھائیں۔ ایاز صادق نے معاملہ وزیر اعظم پر چھوڑ دیا، فیصلے تک بڑھی ہوئی تنخواہ لینے سے بھی انکار۔ تنخواہ میں اضافے کی منظوری کابینہ دیتی ہے، ایاز صادق ہمارے اسپیکر ہیں، خیال رکھنا چاہیے۔ وزیر دفاع سینئر سیاستدان ہیں مگر اپنی ہی جماعت کو ہائیبرڈ نظام کا طعنہ دیتے ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی خواجہ آصف پر تنقید۔ پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں گفتگو میں تحریک انصاف کو بھی مشورہ، کہا بات چیت کے لیے صاف دل و دماغ کے ساتھ آئیں، معافی نامے بھی ساتھ لائیں، معافی ملے گی تو مذاکرات ہوں گے۔ قومی حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے وزیر اعظم سے بات کروں گا، محمود خان اچکزئی کا اعلان۔
کہا قومی حکومت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بات چیت ہونی چاہیے۔ مذاکرات اس پر ہوں گے کہ شہباز چھینا ہوا مینڈیٹ کب واپس کریں گے۔ تمام جماعتیں مل کر آئین کا حلیہ بگاڑ رہی ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ کرک میں 12 سال کا بچہ برساتی نالے میں ڈوب کر جاں بحق۔ بنوں میں دریائے کرم میں پھنسے 2 شہریوں کو بچا لیا گیا۔ کوہلو کی ندی میں سیلابی صورتحال، ٹریفک کی روانی متاثر۔ 6 سے 10 جولائی تک مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہونے کا امکان۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اگلے ہفتے اوسلو میں عباس عراقچی سے ملاقات کے خواہش مند۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں NPT پر قائم ہیں، لیکن IAEA سے تعاون اب سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ذریعے ہوگا۔ اور منفرد انداز، مخصوص رقص، لوک گلوکاری کے بادشاہ علن فقیر کی 25ویں برسی۔ علی بخش عرف علن فقیر مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آئیوا تقریب سے خطاب۔ بگ بیوٹیفل بل امریکہ کو پھر سے عظیم بنائے گا۔ اس بل میں امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کٹ شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بل کے ذریعے سرحد سے غیر قانونی تارکین کے داخلے کو بند کریں گے۔ بل سے امریکی تاریخ میں سب سے بڑا ریلیف ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا سوشل سیکیورٹی پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ بائیڈن دور میں لاکھوں جرائم پیشہ افراد غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے۔ امریکی فوج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے۔ امریکہ کے پاس بہترین آلات اور اسلحہ ہے۔ ہمارے طیاروں نے 37 گھنٹے بغیر رکے سفر کیا، دنیا نے دیکھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا میرے گزشتہ دور میں معیشت بہترین تھی، اب مزید ہوگی۔ امریکی صدر نے مزید کہا آج امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ بہترین جا رہی ہے۔ ہم نے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوکریاں پیدا کیں۔ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیپورٹیشن پلان شروع کر دیا ہے۔ ہم نے 5 ممالک کے درمیان جنگوں کو رکوا دیا۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کو رکوایا۔ پاکستان اور بھارت دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ دونوں ممالک سے کہا جنگ کی تو تجارت نہیں کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگلی صدارتی مدت کے قانون میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں۔ میں مزید 4 سال کے لیے امریکہ کا صدر بنوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ سوشل سیکیورٹی پر کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ بائیڈن دور میں لاکھوں جرائم پیشہ افراد غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے۔ امریکی فوج دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے۔ امریکہ کے پاس بہترین آلات اور اسلحہ ہے۔ ہمارے طیاروں نے 37 گھنٹے بغیر رکے سفر کیا، دنیا نے دیکھا۔ امریکی صدر نے کہا میرے گزشتہ دور میں معیشت بہترین تھی، اب مزید ہوگی۔ آج امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ بہترین جا رہی ہے۔ ہم نے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ نوکریاں پیدا کیں۔ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیپورٹیشن پلان شروع کر دیا ہے۔ ہم نے 5 ممالک کے درمیان جنگوں کو رکوا دیا۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کو رکوایا۔ پاکستان اور بھارت دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ دونوں ممالک سے کہا جنگ کی تو تجارت نہیں کروں گا۔ امریکی صدر کا اگلی صدارتی مدت کے قانون میں تبدیلی کا عندیہ۔